ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. کرو تو تمہارا بھلا ہے. عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم نبی مکرم رسول محتشم شفیع امم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج کی ماہ محرم الحرام کی ہماری یہ 7ویں مجلس مبارکہ ہے. اس مجلس پاک میں انشاءاللہ آج ہم سب اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر جمیل سماعت کریں گے. آئیے اس سے پیشتر تاجدار کربلا امام عالی مقام سید الشہداء نواسہ رسول شہزادہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے 2-4 اشعار پیش کروں گا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ سب مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے. یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے یہ جاں بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جاں بھی
حسینی ہے۔ تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اور آج مسجدوں کی محراب اور منبر کی جو حفاظت ہمارے سامنے ہے، محراب و منبر کی رونق آج باقی ہے تو یہ امام حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، شبیر کے قدموں سے، منبر بھی حسینی ہے اور اذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے اور اذان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نوازوں کو، کاندھوں سے نوازوں کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان۔ اور یہ آخری شعر، جب امام حسن اور امام حسین جھولے میں ہوتے تھے دودھ پینے کے زمانے میں تو فرشتے ان کے جھولے کو جھلاتے تھے۔ فرماتے ہیں جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، حضور کی اہل بیت کے بارے میں فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگوں میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی محبت. یعنی حضور نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، شریعت دی، حدیث پاک دی، اور ہماری زندگی کو حضور نے سنوار دیا، ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنا دیا. اب اس کے بدلے میں حضور کو کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ صرف یہ کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو. اور یہ حضور نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، اللہ فرما رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب تم فرما دو، حکم اللہ کا ہے. اپنی زبان، اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اللہ کہلوانا چاہتا ہے اے محبوب تم کہہ دو، تم فرما دو کہ اے لوگوں مجھے تم سے کچھ اجرت نہیں چاہیے، کچھ بدلہ نہیں چاہیے. ہاں یہ کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، حضور کے خاندان سے محبت کرو، حضور کے نواسوں سے محبت کرو، حضور کے داماد سے محبت کرو، حضور کے چچاؤں سے محبت کرو، حضور کی ازواج مطہرات سے محبت کرو، حضور کی شہزادیوں سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کے خاندان سے محبت کرو. یہی بس حضور چاہتے ہیں. اور اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ان کی پاکی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا. قرآن پاک کے 22ویں پارے کے پہلے ہی رکوع کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. اللہ حضور کی اہل بیت سے گناہوں کی ناپاکی کو دور فرما رہا ہے. اللہ حضور کے گھر والوں سے گناہوں کی گندگی کو دور فرما رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے. جن کی پاکی کو اللہ بیان کر رہا ہے اس خاندان کی شان کیا ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جن کی پاکی کو قرآن میں رب بیان فرما رہا ہے. برادر اعلیٰ فرماتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. اہل بیت کی مدح خانی کرنا، اہل بیت کی تعریف کرنا، اہل بیت کی شان بیان کرنا گویا کہ یہ حضور ہی کی شان بیان کرنا ہے. اہل بیت کی ہم تعریف کرتے تو کیوں کرتے؟ وہ حضور کے خاندان والے اس لیے کرتے. اہل بیت کی شان بیان کرتے تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے گھر والے ہیں اس لیے بیان کرتے ہیں. جن کی تعریف، جن کی شان، جن کی پاکی، جن کی عظمت، جن کی بلندی، جن کا مقام، جن کا درجہ، جن کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ہم ان کا مرتبہ بیان کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ کریں؟ ہم ضرور کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. اور قیامت تک اہل بیت کی شان انشاءاللہ بیان ہوتی رہے گی. اہل بیت کوئی معمولی خاندان نہیں ہے. آج اگر کسی چھوٹے موٹے خاندان کی تعریف کوئی بڑا آدمی کر دیتا ہے کہ فلاں قبیلے والے تو بہت اچھے ہیں، ان کا گھر بار اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، سلوک اچھا ہے، معاملہ اچھا ہے، برتاؤ اچھا ہے.
اگر کوئی بڑا آدمی کسی خاندان کی تعریف کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی کیا اس کو مرتبہ ملا ہے، کیا مقام ملا ہے، اتنا بڑا آدمی اس کے گھر والوں کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک دنیا دار جو ایک منصب والا ہے، بڑے مرتبے پہ ہے، وہ اگر کسی کے گھر کی، کسی کے خاندان کی، کسی کے قبیلے کی تعریف کر دیتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اتنا بڑا ہو کے ایک خاندان کی تعریف کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس خاندان کی تعریف اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس خاندان کی عظمت کیا ہے، اس خاندان کا مقام کیا ہوگا، اس خاندان کا اللہ نے جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسا خاندان ہے کہ جن کے گھر میں بغیر اجازت فرشتے بھی آتے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں آتے تو پہلے اجازت مانگتے ہیں، پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ برادر اعلیٰ فرماتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جو قدر والے ہوتے ہیں نا وہی جانتے ہیں کہ اہل بیت کی قدر کیا ہے، ورنہ بے قدرے کو کیا معلوم کہ اہل بیت کیا ہے۔ خارجی ناسبی اور اپنے عقیدوں کو خراب کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بد عقیدوں کو کیا پتا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ کوئی ایرا غیرہ اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محبت سے سمجھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طریقے سے سمجھیے کہ جبرائیل اگر ان کے گھر میں آتے ہیں تو پہلے پرمیشن لیتے ہیں، پہلے اجازت دیتے ہیں، تو جبرائیل قدر والے ہیں اور اہل بیت بھی قدر والے ہیں۔ جو قدر والا ہوتا ہے وہی قدر والوں کی قدر سمجھ سکتا ہے، اور جو بے قدرہ ہوتا ہے وہ قدر والوں کی شان نہیں سمجھ سکتا۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم بے ادب نہیں ہیں، الحمدللہ ہم احترام والے ہیں، ہم ادب والے ہیں۔ ہم اگرچہ اعمال تھوڑے کرتے ہیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں، لیکن ادب بہت زیادہ ہے، ہم ادب زیادہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں با ادب بنایا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، اپنے علماء کا ادب کرتے ہیں، اپنے امام کا ادب کرتے ہیں، اپنے جو ہے ائمہ کا ادب کرتے ہیں، اپنے علماء کا ادب کرتے ہیں، اپنے پیروں کا ادب کرتے ہیں، سیدوں کا ادب کرتے ہیں، اہل بیت کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کا ادب کرتے ہیں، نبیوں کا، فرشتوں کا ادب کرتے ہیں، قرآن کا ادب کرتے ہیں، حدیث کا ادب کرتے ہیں، علمی کتابوں کا ادب کرتے ہیں، تفسیر کا ادب کرتے ہیں۔ الحمدللہ اگر کتاب نیچے رکھی ہوتی ہے تو ہم کسی اونچی جگہ پر نہیں چڑھتے ہیں، اگر قرآن نیچے ہوتا ہے ہم قرآن کے اوپر نہیں چڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کا ادب کرنے والے، ہم کیا ہیں؟ قرآن کا ادب کرنے والے، ہم اہل بیت کا ادب کرنے والے ہیں، ہم ان مقدس ہستیوں کا ادب کرنے والے ہیں، اور اس پر ہمیں کوئی تکبر اور گھمنڈ نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ادب والوں میں پیدا فرمایا، اللہ نے ہمیں ادب والی جماعت میں پیدا فرمایا۔ جتنے دنیا میں جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، گروہ ہیں، گروپ ہیں پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ ادب والی اگر کوئی جماعت ہے وہ جماعت اہل سنت ہے، جماعت اہل سنت ہے جو ہر مقدس چیز کا ادب کرتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں با ادب بنایا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے اسی کو اللہ رب العزت فضل عطا فرماتا ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں با ادب بنایا، تو اسی کو جو ہے استاد زمن برادر اعلیٰ فرماتے ہیں بے ادب
گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ ہمیں جو ہے ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کا ادب سکھایا ہے۔ اہل بیت ایک ایسی مقدس جماعت کا نام ہے کہ جس جماعت کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس سے باہر رہا وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے، اور جو نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جتنے ایمان والے تھے، وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو نوح علیہ السلام کے منکر تھے، اللہ کے منکر تھے، اللہ کے نبیوں کے منکر تھے، وہ جو ہے باہر رہے، اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ تو جو اس کشتی میں سوار ہوا اللہ نے اسے کامیاب بنا دیا، اور جو اس کشتی سے باہر رہا اللہ نے اسے غرق فرما دیا، اللہ نے اسے ہلاک فرما دیا۔ تو حضور مثال دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میری اہل بیت بھی ہے۔ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو اہل بیت کی محبت والی کشتی سے باہر ہے وہ ہلاک ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ بددین ہو گیا، وہ بد مذہب ہو گیا، وہ بدعقیدہ ہو گیا، اور جو بدعقیدہ ہے وہ ناکام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اہل بیت کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کی کشتی کی محبت میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جو باہر رہا وہ ناکام ہے، وہ غرق ہو جائے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کئی لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میں دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک وہ کیا چیز ہے؟ ایک قرآن مقدس ہے، دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، میری اہل بیت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے میرے بعد ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھا، ان کو تھامے رکھا، قرآن کو بھی پکڑے رکھا، قرآن پہ عمل بھی جاری رکھا، قرآن پہ ایمان بھی رکھا، اور میرے اہل بیت کی محبت رکھی، ان کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا، حضور فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک قرآن مقدس کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کے احکام پر عمل بھی کریں، اور دوسری اہل بیت کرام، اہل بیت سے محبت کریں اور ان کے بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق ہم کامیاب ہیں۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت ہے۔ نجران کے عیسائی جب مباہلے کے لیے آئے تھے تو قرآن مقدس میں یہ آیت کریمہ ہے، ندعو ابناءکم ندعو ابناءنا وابناؤکم، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلا رہے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا رہے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے، کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس مباہلے کا ذکر کرتے ہوئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم مباہلے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو بلا رہے ہیں۔ اب یہ مباہلہ ہو رہا ہے، مباہلے کے اندر ایک دوسرے پہ جو ہے ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے، بد دعا دی جاتی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو ہلاک ہو جائے، مباہلے کے اندر یہی ہوتا ہے۔ تو اب جب مباہلہ ہونے والا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو لے کے آئے۔ گھر والوں میں کون ہیں؟ مولا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اور ایک جانب امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ نصرانی
عیسائیوں کا قافلہ سامنے آ کر بیٹھا تو ان عیسائیوں کا جو پادری اور پوپ تھا اس نے جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا اے عیسائیوں سنو، تم کس سے مباہلہ کرنے آئے ہو؟ میں اس وقت سامنے بہت چمکدار نورانی چہرے والے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ اتنے نورانی چہرے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اگر تمہارے لیے ہلاکت کی دعا کر دیں تو تمہیں ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر یہ مباہلہ اس پادری کے کہنے پر کینسل ہو گیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کے لیے دعا کر دیتا، ہلاکت کی دعا، اور اس دعا پر میرے نواسے حسنین کریمین اور میری اہل بیت، میرے گھر والے آمین کہہ دیتے تو پوری دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، دنیا میں ایک بھی عیسائی باقی نہ رہتا، سب ہلاک ہو جاتے۔ اچھا ہوا وہ چلے گئے، میرے آقا دعا فرما دیتے اور اہل بیت اس دعا پر آمین کہہ دیتے۔ آپ خود اندازہ لگا دو کہ جب دعا کرنے والے امام الانبیاء ہوں اور آمین کہنے والے تاجدار کربلا امام حسین ہو، امام حسن ہو، مولا علی ہو، سیدہ فاطمہ ہو، جب آمین کہنے والے حضور کے گھر والے ہوں تو پھر اس دعا کو قبول ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی، اور جب وہ دعا قبول ہو جاتی سارے عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، جس شان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی لخت جگر، نور نظر، بڑی لاڈلی شہزادی ہے، جن سے حضور کا خاندان چلا ہے، حضور کی اہل بیت چلی ہے، حضور کی نسل پاک چلی ہے۔ سیدہ فاطمہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی نیک خاتون ہیں، فرعون کی بیوی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایمان نقش کر دیا تھا، اور بڑی وہ پارسا خاتون تھی، ان کی شان کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہ مقدس خواتین ہیں جن میں حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ دیگر خواتین کو الگ الگ فضائل حاصل ہیں، لیکن جو فضیلت حضرت فاطمہ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اتنا بلند کیوں ہے کہ ان کے نام کی پوری سورت قرآن پاک کے 16ویں پارے میں اللہ نے نازل فرما دی، اور بار بار قرآن میں ان کا ذکر کیا گیا۔ اتنی شان ان کو کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ بڑی پارسا تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ تو حضرت مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک نبی کی والدہ ہے، ایک نسبت حاصل ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ ایسی خاتون ہے جن کو ایک نسبت نہیں کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت سب سے بڑی تو یہ کہ وہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ دوسری نسبت یہ کہ وہ مولا علی کی زوجائے محترمہ ہیں۔ تیسری نسبت یہ کہ وہ امام حسن کی والدہ ہیں۔ چوتھی نسبت یہ کہ وہ امام حسین کی والدہ ہیں۔
اور اس طرح سے بہت ساری نسبتیں اللہ رب العزت نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اکیلی ایک ذات گرامی کے اندر موجود کر رکھی تھی کہ کئی نسبتوں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی ساری عورتوں سے افضل و اعلیٰ اور جنت میں بھی تمام عورتوں کی اللہ رب العزت نے انہیں سردار بنایا. وہ خاتون جنت ان کی زندگی بھی ایسی ہے کہ یہ نہیں کہ نبی کی بیٹی ہے تو نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھیں، نبی کی بیٹی ہے تو اس طرح سے وہ اعمال صالحہ نہ کرے. نہیں، نبی کی بیٹی بھی ہے اور اپنی جگہ اپنے وقت کی سب سے بڑی پارسہ بھی ہے، سب سے بڑی متقیہ بھی ہے، سب سے بڑی پرہیزگار بھی ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی بھی ہیں. ان کی سیرت آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی. ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات رات بھر نوافل پڑھنے میں گزار دیا کرتی تھی. ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا. ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بے پردہ کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی خاتون ہے کہ اللہ رب العزت کی کبھی انہوں نے نافرمانی نہیں کی. آج ہماری ماں بہنوں کا کیا عالم ہے ہم سب جانتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں. آج کہنے کو تو ہماری ماں بہنیں کیا کہتی ہیں، ہم بھی بی بی فاطمہ کی کنیز ہیں، ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم بی بی فاطمہ سے محبت کرنے والی ہیں. میری بہنوں، بی بی فاطمہ سے جو محبت کرتی ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتی. جو بی بی فاطمہ سے محبت کرتی ہے وہ بے پردہ لوگوں کے سامنے کبھی نہیں آیا کرتی. جو بی بی فاطمہ سے محبت کرتی ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے شاپنگ مال اور روڈ اور سڑک کی زینت نہیں بناتی، مارکیٹ کی زینت نہیں بناتی. جو سیدہ فاطمہ سے جو عورت سب سے زیادہ سچی محبت کرنے والی ہے وہ نماز کی پابندی بھی کرے گی، وہ پردے کا اہتمام بھی کرے گی، وہ اپنے گھر کی چار دیواری کی زینت بن کے رہے گی. وہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی کام کے کبھی اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے گی. اپنے شوہر کی فرما برداری بھی کرے گی، اپنے والدین کا کہنا بھی مانے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارے گی. وہی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز ہے، وہی سیدہ فاطمہ کو ماننے والی ہے. ورنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا دعویٰ کرنا اور نمازوں سے دور رہنا، روزوں سے دور رہنا، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، بے پردہ لوگوں کے سامنے آنا، اس طرح سے اگر کسی عورت ان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو اس سے اللہ بھی ناراض ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہے، سیدہ فاطمہ بھی ناراض ہے. ایسی عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، پردے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتی ہے، اس عورت سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہے اور سیدہ فاطمہ بھی راضی ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے، ان کے راستے پر چل کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یہ سیدہ فاطمہ ہے، اکیلی تنے تنہا پورے گھر کا کام کیا کرتی تھی، چکی بھی چلاتی، گھر کے دیگر معاملات بھی دیکھتی، اکیلی تنے تنہا سارے کام انجام دیا کرتی تھی. ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جب سیدہ فاطمہ حضور کے مکان مقدس میں حضور کی خدمت میں آیا کرتی تھی، میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سیدہ فاطمہ کی تعظیم میں حضور کھڑے ہو جاتے تھے. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو حضور ان کے لیے تعظیم کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حالانکہ وہ حضور کی شہزادی ہیں
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت فرمایا کرتے تھے. تو وہ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بہت سارے کام رہتے ہیں، اکیلی تمام معاملات کو انجام دینے والی ہوں، میرے لیے ایک خادمہ کا بندوبست کر دیں، ایک خادمہ میرے گھر پہ رکھ دیں تاکہ وہ میرے گھر کے کام کرے، میرے گھر کے معاملات کو سنبھالے اور کام انجام دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ اکیلی کام کر کے تھک جاتی ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اکیلی سارے کام کر کے تھکن آ جاتی ہے، تھک جاتی ہوں کام کر کے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تجھے ایک ایسی تسبیح نہ بتا دوں کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ساری تھکن دور ہو جائے گی. تو حضرت فاطمہ کی عرض پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تسبیح عطا فرمائی کہ روزانہ اس تسبیح کا ورد کریں. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ تسبیح پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ ملا ہے جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے. خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. یہ تسبیح پڑھنے میں بہت آسان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت آسان، الحمدللہ الحمدللہ بہت آسان ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن میزان عمل پہ یہ بہت بھاری ہے، میزان عمل پر یہ بہت وزنی ہے. آج ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے نامۂ اعمال جب میزان عمل پہ رکھے جائیں گے تو ہمارے اعمال میں جب اس تسبیح کو بھی رکھا جائے گا تو گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور تسبیح کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اعمال صالحہ کو مضبوط فرما دے گا. اعمال صالحہ مضبوط ہو جائیں گے اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے. اور روزانہ تھکن آ جاتی ہے، تھکاوٹ آ جاتی ہے، بدن ٹوٹ جاتا ہے، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے سیدہ فاطمہ کی درخواست پر، ان کی گزارش پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والی اپنی امت کو یہ تسبیح تحفے میں ارشاد فرمائی ہے. یہ حضور کی جانب سے ملا ہوا ایک بہترین گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہر نماز کے بعد بھی پڑھے اور روزانہ سونے سے پہلے بھی پڑھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملا ہوا تحفہ ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. تسبیح فاطمہ یہ بہت عظیم انمول تحفہ ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کی اہل بیت، اس گھرانے کا کیا کہنا. پنجتن پاک، پنجتن پاک تو نام سنا ہے نا. اب اس پنجتن پاک میں کون ہے؟ پنج کا مطلب ہوتا ہے 5، تن کا مطلب ہوتا ہے بدن. پنجتن یعنی 5 بدن مبارک، 5 جسم مبارک. کون ہے پنجتن؟ ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مولا علی ہے، ایک سیدہ فاطمہ ہے، ایک امام حسن ہے اور ایک امام حسین ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا انمول اور ایسی 5 نفوس قدسیہ ہیں جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے. تو ان پنجتن پاک کی سیرت پر عمل کیا جائے، حضور کی سیرت پہ عمل کریں، سیدنا مولا علی کی سیرت پہ عمل کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل کریں، اور امام حسن اور امام حسین ان کا کیا کہنا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر امام حسن کی شان بھی بیان فرمائی اور امام حسین کی شان بھی بیان فرمائی.
کل کی مجلس میں انشاءاللہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی، اور دو حضور کے نواسے ہیں ان کی سیرت بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سماعت کریں گے۔ سیدہ فاطمہ اور اہل بیت کے بارے میں آپ اتنا جان لیجئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں جو بھاری بھرکم ہیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مقدس ہے، ایک میری اہل بیت ہے۔ جس نے ان دونوں کو تھامے رکھا وہ کامیاب ہے، اور جس نے چھوڑ دیا وہ ناکام ہے۔ الحمدللہ ہم نے جو ہے قرآن کو بھی پکڑے رکھا ہے، اور ہم نے اہل بیت کی محبت کو بھی پکڑے رکھا ہے۔ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم قرآن مقدس سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو قرآن سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے، صحابہ سے محبت کرے، وہی اس دنیا میں کامیاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی شان بیان کیا کرتے تھے، اہل بیت کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حالانکہ عمر میں بڑے تھے، بہت ساری حدیثیں بھی ان کو یاد تھی، لیکن جو نسبت امام حسن کو اور امام حسین کو حاصل تھی وہ ابو ہریرہ کو حاصل نہیں تھی۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہونے کے باوجود، کئی ہزار حدیثوں کے راوی ہونے کے باوجود، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں گئے، جب جنازے میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ جنازہ تیار ہو رہا ہے تو لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے مٹی صاف کر رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے کپڑوں سے اپنے ہاتھوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ چاہے دنیا میں جتنا بڑا کسی کو مقام مل جائے، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اس کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں ہونا ضروری ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے امام ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کئی ہزار لاکھوں لوگ ایسے موجود ہیں جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اپنے عربی اشعار کے اندر اہل بیت کی شان کو بیان کرتے ہوئے؟ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ فرماتے امام شافعی کہ جس نماز کے اندر اہل بیت پر سلام نہ بھیجا جائے وہ نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ ہم نماز میں اہل بیت پہ سلام بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کے بعد حضور کی اہل بیت پر سلام بھیجنا نماز میں کیا ہے؟ ضروری ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو نماز میں حضور کی اہل بیت پر سلام نہ بھیجے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہے، اس کی نماز ادھوری ہے، اس کی نماز ناقص ہے جو حضور کی آل پر سلام نہ بھیجے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں حضور کی آل کی محبت سکھائی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بس ایک بات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب کوئی سید آتا تھا اعلیٰ حضرت اس کی بہت تعظیم کیا کرتے، اتنی تعظیم کرتے کہ سامنے جو سید ہوتا تھا وہ خود کہتا تھا کہ حضور آپ اتنی ہماری تعظیم کرتے ہیں ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی میں بیٹھ کر ایک جگہ جا رہے تھے، واقعہ سنا ہوگا آپ نے۔ 4 لوگ پالکی میں اٹھا کر اعلیٰ حضرت کو لے جا رہے تھے۔ راستے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا پالکی روکو، مجھے نیچے اتارو، کیونکہ ان 4 میں سے کوئی ایک سید زیادہ ہے، آل رسول ہے، مجھے آل رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں اعلیٰ حضرت کتنی بڑی شخصیت ہے۔
آل رسول کو ہم تو اس کے نسب کی وجہ سے پہچانتے ہیں، جو نسب کی وجہ سے پہچانے وہ حضرت ہے، اور جو خوشبو سے پہچان لے وہی اعلیٰ حضرت ہے۔ آل رسول کو خوشبو سے پہچان لینا یہ اپنے وقت کے ایک مجدد کی کرامت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ فرمایا اتارو مجھے نیچے، آل رسول کا کندھا اور امام احمد رضا اس پہ سوار ہو جائے، قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا احمد رضا میرے بیٹے کا کندھا اسی لیے تھا کہ تم اس پہ سوار ہو جاؤ، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے آل رسول مجھے معاف کر دو، اے سید زادے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو میرا کام ہے، یہ تو میری ڈیوٹی ہے، اب اس کے اندر آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا معاف کرنا یہ معافی ایسے نہیں ہوگی، اب معافی کی تلافی کے لیے احمد رضا اپنی پالکی پر آل رسول کو اٹھائے گا، تب یہ معافی قابل قبول ہوگی۔ دنیا نے دیکھا کہ اپنے وقت کا مجدد ایک عام مسلمان کو جو نہ عالم ہے نہ فاضل ہے نہ مفتی ہے، کوئی اور ڈگری اس کے پاس نہیں ہے، بس ایک ڈگری ہے، کیا ہے کہ اس کے رگوں کے اندر خون رسول ہے، وہ آل رسول ہے، اور یہی ڈگری ساری ڈگریوں سے افضل ہے۔ تو پھر احمد رضا نے اٹھایا آل رسول کو اپنے کندھوں پر، یہ منظر ہی دنیا نے دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اہل بیت کی محبت کرو، اہل بیت کا احترام کرو، اہل بیت کا ادب کیا کرو۔ وہ اہل بیت ہیں، کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، ان کی رگوں کے اندر کوئی اور خون نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ہے، مولا علی کا خون ہے، سیدہ فاطمہ کا خون ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بہترین خاندان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لینا نور کا۔ اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں اعلیٰ فرماتے سیدہ طیبہ زائدہ پارسہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں صدا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں اہل بیت کا احترام سکھایا ہے۔ آج اپنے آپ کو سید کہنے والا، آج اپنے آپ کو آل رسول کہنے والا لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ تم کیا خان زادہ کے پیچھے پڑ گئے ہو، ایک بریلی کا خان ہی تو ہے، کیا اس کے نعرے لگاتے ہو؟ کیوں اس حسد کے اندر آج کا سید کیوں مبتلا ہو گیا؟ بہت سارے سادات ہیں جو اعلیٰ کا احترام کرتے ہیں، بہت سارے سید ہیں احترام کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے حسد کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے جلتے ہیں۔ سید نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ ماریرا شریف کے ایک بہت بڑے خاندان کے شہزادے آل رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عشق نبی سے دیکھو احمد رضا کو یہ اعزاز مل گیا، عشق نبی سے دیکھو احمد رضا کو یہ اعزاز مل گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ آج کل جو سید کہتے ہیں کہ بھئی تم کیا خان زادے کی تعریف کرتے ہو، ایک خان پٹھان کے نعرے لگاتے ہو، کبھی اعلیٰ حضرت زندہ باد، کبھی مسلک اعلیٰ زندہ باد، کبھی بریلی زندہ باد، کیوں یہ نعرے لگاتے ہو؟ تو ہم ان کی بارگاہوں میں ہاتھ جوڑ کر باادب گزارش کرتے ہیں کہ حضور اگر احمد رضا نے ہمیں آل رسول کا ادب نہ سکھایا ہوتا تو آج کسی سید کی اتنی تعظیم نہ کی جاتی۔ آج پوری دنیا کے اندر سادات کی تعظیم کی جاتی ہے، سید کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، ان کے قدموں کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ بریلی کے تاجدار نے تو سکھایا ہے، یہ امام احمد رضا نے تو سکھایا ہے۔ یہ اجمیر شریف میں چادروں کو لوٹنے والا، اجمیر شریف میں لوگوں کو بیوقوف بنانے والے یہ خادم مجاور کہتے ہیں کہ احمد رضا کو ہم نہیں مانتے، احمد رضا کا سلام ہم نہیں پڑھیں گے، احمد رضا کو ہم یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ احمد رضا کو غوث پاک نے مانا ہے، احمد رضا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا ہے اور مجدد بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ ہم اور آپ نے تھوڑی بنایا ہے، اللہ اور رسول نے بنایا ہے۔ احمد رضا کو مجدد اللہ رسول نے بنایا ہے، غوث پاک نے بنایا ہے، غریب نواز نے بنایا ہے۔
جب اللہ نے بنایا، اللہ کے نیک بندوں نے بنایا ہے، تو پھر ہم اور آپ کے نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ پوری دنیا میں احمد رضا کی جو مقبولیت ہے، یہ مقبولیت کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کی محبت سکھائی ہے، اہل بیت کی محبت سکھائی ہے، صحابہ کی محبت سکھائی ہے، سید کی تعظیم کرنا سکھایا ہے اعلیٰ حضرت نے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں۔ تو سید کی تعظیم کرو، سادات کی تعظیم کرو، پیران نظام کی تعظیم کرو، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت اور مرکز اہل سنت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو سید کی تعظیم کرنے کا حکم ہمیں قرآن نے بھی دیا ہے، حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے، صحابہ نے بھی بتایا ہے، اور تابعین تبع تابعین نے بھی بتایا ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی نے بھی بتایا ہے، اور اسی کو اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکل طور پر کر کے اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام کا فیضان عطا فرمائے، اور صحابہ و اہل بیت کی محبت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔